ایسا لباس مت پہنو جس لباس میں تمہارے حیا والے حصے تمہارے بھائیوں کو نظر آئے. اتنا تنگ لباس مت پہنو کہ تمہارے بھائی کی نگاہ پھرے تمہارے وجود کے اوپر اور شرم سے سر تمہارے باپ کا جھکے. کھلا لباس پہنو. اور خدا کا واسطہ تم کس کی اولاد ہو؟ انسانوں کی کہ جانوروں کی؟ تم نے چڈے کب سے پہننا شروع کر دیے؟ گوٹوں سے اوپر کے کچھے کب سے تم نے پہننا شروع کر دیے؟ ناف کے نیچے کی شرٹیں اتار دی. ناف کے جہاں تمہاری انڈر شیو نظر آ گئے. تمہیں شرم نہیں آتی تو اپنی بہنوں کو دکھاؤ. ٹانگے پھاڑ پھاڑ کے چڈے چوڑے کر کر کے مر نہ جاؤ. بہنوں کے آگے لیٹو. کون ہے عثمان بن عفان چوک محلہ عثمان آباد؟ کون سا عثمان جو باتھ روم کے اندر نہایا کرتا تب بھی پورے کپڑے نہ اتارتا, اپنے سطر پر تہمت باندھ کے نہایا کرتا کہ میرا وجود کئی فرشتوں کو نظر نہ آ جائے. دو کام میری بہنیں, کھلا لباس پہنے اور برقع لے. خدا کے واسطے برقع لے. مول صاحب حال یوں ہے یا کپڑے بھائی بہت اچھے بنائے, کہاں سے آئے مجھے نہ پتا, تیری بھابھی کو پتا ہے. یہ گھڑی کہاں سے؟ تیری بھابھی کو پتا ہے. یا جوتی کون لائے ہو؟ تیری بھابھی کو پتا ہے. دودھ کہاں سے لے رہو؟ تیری بھابھی کو پتا ہے. بچے کہاں جا رہے اسکول؟ تیری بھابھی کو پتا. اور بھابھی کہاں یہ مجھے نہیں پتا. پھر بھی ماشاء اللہ روڈ معاشری کرتی ہوئی ہر چیز میری بھابھی کو پتا. خدا کے واسطے ان کے پیروں کے اندر حیا اور غیرت کی بیڑیاں ڈالو. اگر یہ بے حیائی کے روڈوں پر آ گئی تو رات کا اندھیرا تو دور کی بات, دن کے اجالے میں غیرت کا جنازہ نکال کے رکھ دے گی. ان کے ہاتھ جوڑو, ان کو اللہ کے واسطے دو. تو تطہیر کی چادر پہننے والی فاطمہ کی بہن ہے, تم عائشہ کی بیٹی ہے. خبردار اگر تیرا چہرہ پردے سے باہر آئے گا تو کردار پر ہم عائشہ کی انگلی اٹھے گی. اور دو کام مرد کریں, ایک داڑھی بڑھاؤ اور دوسرا اپنی شلوار کو ٹخنوں سے اونچی رکھو. پھر دیکھنا دسترخوان میں برکت آئے گی, اولاد میں برکت آئے گی. باقی جہاں مرضی بھٹکتے رہو. کاروبار پر کرونا, شادیوں پہ کرونا, شادی حالوں پہ کرونا, کبھی مولوی پہ بھی کرونا آیا. چل رہی ہے ماشاءاللہ گاڑی, یونٹ 60 روپے ہو جائے, یونٹ 5 روپے ہو جائے, اللہ اکبر الحمدللہ. وہی اعزاز ہے. نہ کبھی پگڑی میلی ہوئی, نہ کرتا ملسا ہوا کبھی میلا. ہر نماز میں آئے سجدہ کیا ہے. تنخواہوں کا معیار کیا؟ 8,000 10,000. ناراض نہ ہونا, ناراض نہ ہونا. مولانا رضی شان صاحب سے تو میرا ٹیلی فون پر رابطہ رہا اور اللہ کی قسم اس موضوع پر کوئی بات نہ ہو سکی. بچوں کے حقوق نہیں پورے کرتا, گھر والے کہتے ہیں اللہ ان بچوں کے بارے میں تیرے سے پوچھے گا. بیوی کے حقوق نہیں پورے کرتا, اللہ کہتے ہیں بیوی کے حقوق کے بارے میں اللہ تیرے سے پوچھے گا. اگر کاروبار کے حقوق نہیں پورے کرتا, دکان 2 نمبری کاروبار کرتا ہے, اللہ کہتے ہیں بندہ کہتے ہیں تیرے سے پوچھے گا. بابو جی کیا خیال ہے, ہر ایک کے حق کے بارے میں اللہ پوچھے گا, مولوی کے حق کے بارے میں اللہ کیوں نہیں پوچھے گا؟ تیرے سامنے والے مکان میں نے دیکھا کوئی نہیں, یا ادھر والا کہہ دو کیا پتہ سامنے والی بات صحیح ہو, یا پیچھے والے مکان میں میرے عزیزو ہر کمرے میں 4 اے سی لگے ہوئے, ایک مکان میں 4 اے سی لگے ہوئے, اور مولوی صاحب کے گھر کے اندر پنکھا وہ بھی ٹاؤں 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 کر رہا. بتاؤ میرے عزیز اسماعیل کے مکان سے اللہ پوچھے گا کہ نہیں تجھے ہوا اچھی لگتی تھی؟ اللہ اکبر. انجینئر کو, وکیل کو, جج کو ہوا اچھی لگتی تھی, قرآن کے وارث کو کیا ہوا اچھی نہیں لگتی تھی؟ کہ تو میرے عزیزو قیامت کے دن پتہ لگے گا کون کامیاب ہوا اور کون ناکام ہوا. میرے عزیزو لاکھوں کمانے والا حوصلہ چھوڑ گیا, کروڑوں کمانے والا حوصلہ چھوڑ گیا, 20 مربع 20 ایکڑ کا مالک حوصلہ چھوڑ گیا. لیکن اللہ نے علماء کے دل پر اپنی رحمت سکینہ اتار رکھا ہے. یہ 10,000 زندگی بروگی لیتے ہوئے کبھی انہوں نے حوصلہ نہیں چھوڑا ہے, کبھی حوصلہ نہیں چھوڑا ہے. جن کی زبان پر ایک ہی لفظ آتا ہے, کہتے لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی اللہ. ہم نے بندوں سے اجر نہیں لینا, اجر تو اپنے اللہ سے لینا ہے. یہی وجہ ہے آج ذمہ داری سے ان علماء اکرام کی وکالت کر کے جاؤں گا, آج ان علماء اکرام کی نمائندگی کر کے جاؤں گا. بابو جی ہمارے ہاں کوئی پیر صاحب ہے, لاکھوں نذرانہ لے کے گیا, عبد الحنان آئے گا اتنا بڑا لفافہ لے کے جائے گا. کیا حق یہ تیرے محلے کی مسجد کے امام کا کوئی نہیں جو 5 نمازیں پڑھاتا ہے, 4 جمعے کے خطبے دیتا ہے, مرنے کوئی مرے تو میت کو غسل یہ مول دینے جاتا ہے, قبرستان پہ قبروں پہ قرآن پڑھنے کے لیے جاتا ہے, بچہ پیدا ہو اذان دینے کے لیے جاتا ہے, میرے عزیزوں کوئی بیمار ہو جائے پھونک مارنے کے لیے یہ جاتا ہے. 5 وقت کی نماز میں باتھ روم یہ صاف کرے, فرش یہ صاف کرے, مسجد کا محراب یہ صاف کرے. کتنی بد نصیبی کی بات ہے, اتنا اونچا عہدہ ملا
جس منصب پر اللہ نے سارے نبیوں کے سردار کو کھڑا کیا، معذرت کے ساتھ وہ منصب میرے عزیزو ہماری نظروں میں ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ آج یہی وجہ ہے، ناراض نہ ہونا علماء کرام، ناراض نہ ہونا علماء کرام۔ آج میری بد نصیبی نہیں، محنت کرنا حق ہے، حلال کی محنت کوئی بھی کر سکتا ہے، ولی صاحب کا بیٹا کر سکتا ہے، قاری صاحب کا بیٹا کر سکتا ہے، لیکن کتنی بد نصیبی کی بات ہے، شیخ الحدیث کا بیٹا چنے چاول کی ریڑھی لگا رہا ہے، حرام نہیں ہے، منع نہیں ہے۔ باپ کی خواہش یہ تھی کہ بیٹا میرے منصب کے اوپر آ کے کھڑا ہوتا، کوئی موبائلوں والی دکان کے اوپر لگا ہوا، کوئی الیکٹریشین والی دکان پہ لگا ہوا۔ میں نے بھی اپنے بچے سے پوچھا، میں نے کہا بیٹے کیا بات ہے، اللہ نہ کرے بات ایسی ہو، مزاج بتا رہا ہوں، میں نے کہا بیٹے بتا کیوں عالم نہیں بنتا، کیوں مفتی نہیں بنتا؟ کہ ابا تیرے منصب پہ کھڑے ہو کر تیری کرسی سوال کر۔ ابا جان میرے سے نمازیوں کی باتیں نہیں سنی جاتی، میرے سے گالیاں سنی نہیں جاتی۔ ابو جی دنیا چاند پہ پہنچ گئی تو آج 10,000 کے اوپر رگڑے کھا رہا ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم مولانا ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، اگر آج مسجد کے امام کی تنخواہ 50,000 ہوتی، میں دیکھتا تم یونیورسٹیوں میں کیسے داخلہ لیتے۔ آج اگر 70,000 1 لاکھ روپے امام کو ملتا اور 70,000 مؤذن کو ملتا، 50,000 خادم کو ملتا، تو یونیورسٹیاں میرے عزیزو خالی نظر آتی، خدا کے قرآن کے ادارے آباد نظر آتے۔ ہے ہی کوئی نہیں اس محکمے کا وارث۔ اور دور اللہ اس ملک پہ رحم فرما دے، مسجدوں کے بلوں کے اندر میرے عزیزو ٹی وی ٹیکس لگ کے آنے لگ جائے، مولویوں کے گھروں پہ ٹی وی ٹیکس لگ کے آنے لگ جائے، مدرسوں کے بلوں کے اوپر۔ اور میرے عزیزو اور کیا چاہتے ہو؟ ہمیں کسی حکومت سے کوئی واسطہ نہیں، جو بھی آیا رولا گولا ہی کر کے چلا گیا۔ ہر ایک کو ووٹ اس امید سے دیا تھا کہ یہ آئے گا 4 چاند لگائے گا، لیکن اللہ اکبر انہوں نے آتے ہی چاند کو بے نور کر کے رکھ دیا۔ اب دل میرے عزیزو اللہ اکبر غمزدہ ہو کے کہتا ہے، دل کے پھپھولے جل گئے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ اپنے ہاتھوں سے گھر کا آشیانہ تباہ کر دیا، اب سکون تلاش کرتے پھر رہے ہیں۔ نہ سکون پیسے میں ملے گا، نہ سکون مال میں ملے گا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ذکر تو اللہ، سکون تو اللہ کو یاد کرنے میں ملے گا، وہ یاد کرتا ہی کوئی نہیں ہے، ٹائم ہی کسی کے پاس نہیں۔ یہ پانی کا گلاس، میرا امتی تیرے پہلو میں تیری بیوی سو رہی ہو، ادھر تو سو رہا ہو۔ فرمایا تہجد کا وقت ہو، اللہ اکبر، تہجد کا وقت ہو تو بیوی کو اٹھائے، نہ اٹھے تو یوں کر کے پانی اس کے اوپر پھینک دے، اللہ اکبر۔ بیوی تجھے اٹھاوے اور نہ اٹھے تو بیوی تیرے پہ پانی پھینک دے۔ اللہ اس منظر کو دیکھ کر آسمانوں پر ہنسنے لگ جاتا ہے، خوش ہوتے ہیں۔ اللہ کب ہنستا ہے؟ فرمایا عرفات کا میدان ہو، اللہ، اور اس وقت گرمی۔ اسی سال ہم حج کے سفر پہ تھے، 54-55 میرے عزیزوں وقوف عرفات ہو رہا تھا، ادھر میرے عزیز سورج بھی سوا نیزے کے اوپر تھا۔ فرمایا عرفات کا میدان ہو اور حاجی 2 چادریں پہن کر، نہ مربے والا نہ رقبے والا نہ کوٹیوں والا، 2 چادریں پہن کر، اسپن کا چپل پہن کر، جب حاجی کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، فرمایا اللہ یہ منظر دیکھ کے آسمانوں کے اوپر ہنسنے لگ جاتا ہے۔ فرمایا جب مجاہد اپنے لباس کے اندر، جہاد والے لباس کے اندر تیار ہو کر اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جان قربان کرنے کے لیے جاتا ہے، اللہ یہ منظر دیکھ کے ہنسنے لگ جاتا ہے۔ تہجد کی نماز کا وقت ہو، شوہر بیوی شوہر کو اٹھائے، اللہ اکبر، دونوں ایک دوسرے کو اٹھائے، اللہ زمین کا یہ منظر دیکھ کر آسمانوں پہ ہنسنے لگ جاتا۔ تم نہ گھر جا کے پانی پھینک دینا کہیں، پرسوں کے عدالت میں طلاق لیتے کھڑے ہو۔ وہ ایک 3-4 سال پہلے میں نے اپنی مسجد کے اندر بات کر دی، میں نے کہا، میں نے کہا یار بیوی کو لقمہ بنا کے کبھی دے دیا کرو، یہ بھی آمنہ کے لال کے طریقوں میں طریقہ ملتا ہے، سنت ہے۔ اگلے جمعے 3-4 بیٹے میرے آ کے پاس بیٹھ گئے، کہا حضرت جی ابے نو کیڑے کام لا دیتا، نہ دن ویکھدا نہ رات ویکھدا، لقمہ بنا کے ٹھا اما دے منہ دے اندر پا دیندا ہے۔ کہنا مولوی عبداللہ حنان اتنی بھی سنت نہیں ہے کبھی پیار کے اندر۔ جن ہاتھوں سے میرے عزیزو جوتے اٹھے ہوں، اللہ اکبر، جن ہاتھوں سے سوٹے اور طلاق کے لیے دستخط اٹھے ہوں، ان ہاتھوں کے اندر آمنہ کے لال کا مزاج اور پیار کیسے آئے گا؟ ایک ہوتا ہے اخلاق حسنہ، ایک اخلاق کریمانہ، ایک اخلاق عظیمہ۔ اخلاق حسنہ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ، اخلاق حسنہ
جتنی تجھے تکلیف پہنچی اگر معاف کر دے تو بہتر ہے، ورنہ اتنی پہنچا دے۔ ایک اخلاق کریمانہ، وہ عیسائیوں کے لیے اخلاق کریمانہ، اگر کسی نے تجھے تکلیف دی اللہ اکبر اسے معاف کر دے۔ اخلاق عظیمہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، جس کی مثال آپ نے فتح مکہ کے موقع پر دیکھی اور امت کے سینوں میں وہ مثال اتار دی۔ حاجی الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ، آپ نے جب لا الہ الا اللہ کی دعوت دی، ایک بھائی نے الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر یوں کر کے لٹ اٹھا لیا اور کہا الیاس اگر اب تو نے مجھے دعوت دی یا ہاتھ لگایا میں تجھے ڈنڈے سے چھیدوں گا، ڈنڈے سے ماروں گا۔ حضرت الیاس رحمۃ اللہ علیہ قدموں میں بیٹھ گئے اور آپ نے پیروں کو پکڑ لیا۔ آپ نے فرمایا او میرا بھائی، تو نے اللہ اکبر ہاتھ لگانے پر مارنے کا کہا، پیر پکڑنے پہ تو مارنے کا نہیں کہا تھا۔ وہ الیاس رحمت اللہ علیہ جب آپ کا انتقال ہوا، حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ زاروں قطار رو رہے تھے۔ فرمایا او لوگو، حضرت الیاس رحمت اللہ علیہ کو جو کفن پہ عطر لگاؤ گے تو روئی کے پھائیوں سے نہ لگانا، انگلیوں پہ مل مل کے نہ لگانا، بلکہ پوری شیشی عطر کی ہاتھ پر انڈیل لو اور پوری شیشی ہاتھ پر انڈیل کر چپڑ چپڑ کے ماتھے کے اوپر یوں کر کے عطر لگائیو۔ پھر شیخ الہند رو کے فرمانے لگے، فرمایا ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ میں نے اس آنکھ سے الیاس کو دیکھا کہ اس پیشانی کو سجدے میں رکھ کر ساری رات امت کے غم میں رویا کرتا تھا۔ اب کہاں کچھ ایسے بھی لوگ اٹھ جائیں گے دنیا سے جنہیں ڈھونڈنے نکلو گے مگر پا نہ سکو گے۔ میرے مولانا میں یہاں ایک بات کر کے جاؤں گا، پتہ نہیں مجھے کرنی چاہیے نہیں، یا پتہ نہیں بعد میں اس بات کا نتیجہ کیا آئے گا۔ مسجدوں کی لڑائی سنی تھی میرے عزیزو، امام کوٹوں کی لڑائی سنی تھی، مدرسوں کی لڑائی سنی تھی، بھائیوں کی لڑائی سنی تھی، رشتہ داروں کی لڑائی سنی تھی۔ میرے قسم خدا کی مولانا، میں ساؤتھ افریقہ کے اندر گیا، یہ مرض میں نے وہاں بھی پایا کہ جو آپس کی مراکز کی لڑائی ہے اس نے اللہ اکبر اس کام کو کمزور کر کے رکھ دیا ہے۔ اللہ کے واسطے اگر ہمارے مرکز کو نگاہ کسی کی بدنگاہی نظر لگ گئی، اللہ اس بدنگاہی سے اللہ ہمیں محفوظ فرما دے، اللہ بد نظری سے محفوظ فرما دے۔ نبی بھی ایک تھا، کام بھی ایک تھا، اس کام کا مزاج بھی ایک تھا، لیکن آپس کی نفسا نفسی نے خدا پاک کی قسم اس کام کو بھی دو حصوں میں تقسیم کر کے رکھ دیا۔ خبردار خبردار، ذمہ داری سے عرض کر کے جاؤں گا، خبردار خبردار خبردار، اس نکھیڑے میں اس جبیڑے میں نہ پڑنا۔ ہم چھوٹے لوگ ہیں، ہمارا کام ہے کام کرنا، باقی بڑے جانے ان کا کام جانے۔ اس بحث کو اپنی مسجدوں اپنی زندگی کے حصوں میں نہ لے کے آنا۔ ہاں یہ بڑے ہیں، بڑوں کا اختلاف امت کے لیے رحمت ہوا کرتا ہے، بڑوں کا اختلاف امت کے لیے رحمت ہوا کرتا ہے، بڑوں کا اختلاف اللہ کی امت کے لیے رحمت ہوا کرتا ہے۔ کیا پتہ اس اختلاف کو اللہ رحمت کی چادر میں اوڑھ دے اور اللہ سارے کفر کی ہدایت کا ذریعہ فرما دے، ہمارے لیے سارے سانجے۔ اسی لیے خدا کے واسطے عرض کروں گا، اذان کا وقت ہو کوشش کرنا مسجدوں کو آ کر آباد کرنا، مسجدوں کو آ کر آباد کرنا، با جماعت نماز ادا کرنا۔ 5 وقت کی نماز کی بہت اونچی فضیلت ہے۔ فرمایا جس کا حج کا ارادہ ہو، بتاؤ کون کون چاہتا ہے کہ انشاءاللہ میں اسی سال حج کر کے آ جاؤں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سب کی نیت ہے۔ وظیفہ میں دے کے جا رہا ہوں، نہ دمڑی لگے گی، نہ پیسہ لگے گا، نہ محنت لگے گی۔ انشاءاللہ فقیر مر گیا تو دعا دو گے، مغفرت کی دعا کرو گے، زندہ رہا دعا دو گے۔ امیر ہو غریب ہو کوئی اس کے اندر قید کوئی نہیں، 5 عمل شروع کر دو، 5 عمل شروع کر دو، اللہ اسی سال حج کرائے گا۔ پہلا عمل یہ کہ سارے بیٹھ کے نیت کرو، ابھی 10 مہینے باقی ہیں، سارے بیٹھ کے نیت کرو انشاءاللہ اسی سال حج کریں گے، کہہ دو انشاءاللہ اسی سال حج کریں گے۔ دوسری نیت میرے عزیزو یہ، اپنے گھر کے اندر ایک باکس لے آؤ، اپنے گھر کے اندر ایک گلک لے آؤ، اپنے گھر کے اندر ایک ڈبہ سا رکھ لو، اپنے گھر کے اندر کوئی باکس رکھ لو جس میں روزانہ کی بنا پر تھوڑے تھوڑے پیسے ڈالیں گے، 10 روپے 20 روپے 50 100 روپے جتنی اللہ توفیق عطا فرماوے، 1000 2000، لیکن اس ڈبے کو کھولنا نہیں ہے، نیت کرنی ہے جتنا پیسہ سارا میں حج کے سفر پہ خرچ کروں گا۔ تیسرا کام ذمہ داری سے 5 وقت کی نماز پابندی سے جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے۔ چوتھا کام رو رو کے کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنا ہے، اور 5 راتوں کو اٹھ کے تھوڑی دیر اللہ کے لیے دعا کرنی ہے، یا اللہ ایک پکوڑے بیچنے والا بھی تو حج پہ گیا تھا، جس کو دنیا دار نے کہا تھا لو جی اب پکوڑے بیچنے والے بھی حج پہ جا رہے ہیں۔ قصہ کچھ یوں تھا، محلے سے میرے عزیزو ایک بندہ سفید رنگ کا جوڑا اسپن کی چملی پہن کر لال رومال رکھ کر ٹوپی پہن کر حج کی طرح میرے عزیزو گھر سے نکلا، دنیا پھولوں کی پتیاں پھینک رہی تھی اور دعا کر رہی تھی۔ ایک بندے نے اپنی اونچی دکان پہ کھڑے ہو کے کہا او دیکھو جی اب ایسا دور آ گیا، اب
پکوڑے بیچنے والے بھی حج پر جا رہے ہیں، پکوڑے بیچنے والے کی آنکھوں میں آنسو آئے، اس نے یوں مڑ کے دیکھا، کہا بھائی سچ کہتا ہے پکوڑے بیچنے والے حج پہ جانا ہے، لیکن کیا کروں، جانے والا تو پکوڑے بیچتا ہے لیکن بھیجنے والا تو پکوڑے نہیں بیچتا ہے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، ہر چیز کے اوپر اللہ قادر ہے۔ تو میرے محترم دوستو، پہلی نیت کرنی، دوسری روزانہ پیسے جمع کرنے، 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھنی، اور کثرت کے ساتھ آمنہ کے لال پر آنکھیں بند کر کے درود شریف پڑھنا ہے۔ تصور میں اپنے علاقے میں نہیں بیٹھا، میں اپنے گھر کے منجے کے اوپر نہیں بیٹھا، میں گنبد خضرا کے سائے میں حضور کے روضے کی جالیوں کے سامنے بیٹھا ہوں، اور وہاں بیٹھ کر میں آقا دو عالم کو اپنا درود پاک سنا رہا ہوں، اس تمنا، اس فکر، اس تڑپ کے ساتھ، کپڑے بھی پاک ہو، چادر بھی پاک ہو، خوشبو لگا کے باوضو ہو کے آنکھیں بند کر کے سر جھکا کے درود شریف پڑھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود ابراہیمی پڑھو، لوگ دنیا کہتی ہے چھوٹا پڑھو بڑا پڑھو، اللہ کی قسم ذمہ داری سے اپنے علماء اکرام کی دعا لے کے جا رہا ہوں اور دعا دے کے جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر، جس درود میں حضور کا نام آ جائے، اللہ کی قسم وہ درود چھوٹا نہیں ہوا کرتا ہے، اللہ بھی شانوں والا، اللہ کا نبی بھی شانوں والا، جن الفاظ میں آقا کا نام آ جائے اللہ ان الفاظ کو بھی شانوں والا بنا دیتا ہے۔ مول صاحب ایک بات بتاؤں، مول جی ذرا آپ دیکھو، میں اپنی بیوی کے ساتھ تھا حج پہ، میرے ساتھ خادم بھی ہوتے ہیں، عقیدہ حیات النبی کوٹ کوٹ کے میرے دل میں بھرا، لیکن اس دن مولانا اللہ کی قسم نمود و نمائش نہیں، میں حضور کی حیات کے بارے میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، امامات کے بارے میں۔ ہمارا نبی الحمدللہ اپنے روزہ انور میں زندہ ہے، کہہ دو بے شک، اگر کوئی نہیں مانتا تو کوئی بات نہیں، اس کی مرضی بھائی، وہ کہیں بھی زندہ مانے، برزخ میں مانے، نیچے مانے، زندہ تو مانے، لیکن عبدالحنان کا اور جتنے بیٹھے سب کا عقیدہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو وجود اور جو روح کے ساتھ دنیا میں بھیجا، اسی وجود اور روح کے ساتھ حضور اپنے روزے مبارک میں زندہ ہے۔ ہم دوپہر کو آئے، دور ہمارا ہوٹل تھا، کیونکہ میجے وہاں حضرات نے، انڈیا نے، دوسرے حضرات نے وہاں انڈیا والوں نے لے لیا، اور الحمدللہ جتنے تم علاقوں کے نام گنواؤ میں سب میں بیان مکتبوں میں تقریباً حج سے پہلے میرے 30-40 بیان ہو چکے تھے مکتبوں میں اور عزیزیہ کے اندر، 4 بیان، 3 بیان لوگ لے کے عرفات میں، مزدلفہ میں، منا میں، مدینے میں، یہ بات کی بات ہے۔ میرے گھر والوں سے کہا، میں نے کہا چل نماز پڑھ کے، انہوں نے کہا کوئی ہے نہیں، یہ ساتھی آئیں گے اثر میں تجھے لینے واسطے، میں نے کہا میرا دل کر رہا، اب پتہ نہیں مغرب کا تھا وقت یا ظہر کا تھا، میری گھر والی گئی، نیچے مترے، اوپر ہم ہوٹل وہاں مدینہ شریف کے مسجد نبوی کے سین میں آئے، اب کہنے لگی میں وہاں ویل چیئر کیسے لے کے جاؤں، ممنوع ہے نیسا، میں نے کہا تو لے کے چل، آگے پولیس والے کھڑے تھے، تو اللہ کا شکر ہے پتہ نہیں صدیقی نسبت سے، بڑوں کی دعاؤں سے اللہ نے اس دفعہ جو بھی، اور رمضان میں عمرے پہ جو نمازیں دی اللہ نے باب صدیق میں مجھے دی، اور وہ بیریل 2-3 ہٹا دیتے تھے ویل چیئر اندر۔ اب میں نماز پڑھ کے فرض پڑھ کے یوں بیٹھا، اور گنبد، اب جو عمرے کے لیے گئے ہوں گے باب صدیق، پھر یوں اوپر گھوم کے باب السلام میں، اور درمیان میں ایک ہی پردہ لگا ہوا، پردہ اٹھاؤ تو باب السلام میں، تو پردے کے سامنے بیٹھا تھا، اب میں یوں بیٹھا، ساری دنیا چلی گئی، بڑی سے میں نے کہا یا رسول اللہ، میں نے کہا یا رسول اللہ، ایک کمیوں میں کمی، ایک کتوں میں کتا، ایک نکاروں میں نکارا آپ کو سلام کرنا چاہتا ہے، اور میرے پاس بندہ کوئی نہیں، اگر آپ اجازت دیں تو کوئی اللہ سے کہہ کے بندوبست فرما دیں۔ مولوی صاحب اللہ کی قسم میں کوئی نہ پیر نہ فقیر، نہ میں کوئی بیعت کرانے آیا، میں نے جب یہ دعا کی نا تو ایک ملیشین یا فلپائنی تھا، اس کا پاؤں کچھ خراب تھا، وہ یوں مزوری کے عالم میں پردے سے اندر چلا گیا، اس کے پیچھے 4-5 اور چلے گئے، اس کے پیچھے 4-5 اور چلے گئے، تو اندر سے بڑے افسر آئے، انہوں نے آ کے ان کو سب کو ڈانٹ کے باہر نکال دیا، اور جو پردے پہ پہرے دار تھا اسے بہت ڈانٹا، کیوں بھیج رہا، انہوں نے کہا بس معافی مانگی، وہ پھر ڈانٹ کے اندر چلے گئے، پھر اندر سے واپس آئے، میں ویل چیئر پہ تھا، میری طرف دیکھ کے کہنے لگے اندر آنا ہے، میں نے کہا جی میں نے آنا ہے، کہ اندر آنا ہے، میں نے کہا جی آنا ہے، اللہ کے بندے نے پولیس والے کو اشارہ کیا اس کی ویل چیئر لے کے اندر آ، وہ ویل چیئر لے کے اندر آیا، ابھی دنیا گھوم کے پرلی طرف سے آ رہی تھی، اللہ کی قسم میری ویڈیو بھی باہر، میں اکیلا مسجد نبوی میں حضور کو سلام کر رہا ہوں، پورے مسجد، اس دن تو 110 نہیں بلکہ 110% حضور کی حیات کا عقیدہ ہو گیا کہ دیوانے نے پردے کے پیچھے کا سلام کرنا ہے، آقا نے آگے بلا لیا ہے میرے۔ جب درود شریف پڑھنا ہے تو آنکھیں بند کر کے اس طرح، آپ اپنی مسجد میں نہیں بیٹھے، محلے گنبد خضرا کے سائے میں جالیوں کے سامنے بیٹھ کے حضور کو درود سنا رہے ہیں، اس نیت سے تصورات میں سنا رہا ہوں آقا میرا درود سن رہے ہیں۔ تو 5 کام کر لو، پہلا کام نیت، پیسے جمع کرنا، 5 وقت کی نماز، چوتھا درود شریف کی کثرت لاتعداد پڑھنا،
اور پانچواں رو کے اللہ سے دعا کرنا، انشاءاللہ اللہ غیب سے اسی سال حج کا انتظام فرمائیں گے۔ انڈیا کے جو حضرات تھے نا، وہ جو میری ویل چیئر لے کے چلتے تھے، اور مولانا سعید احمد صاحب تھے حیدرآباد کے، انہوں نے ٹھانی تھی کہ میں نے مکہ اور مدینہ کی سرزمین پہ جوتا نہیں پہننا۔ عرفات کے دن، یوم عرفات جو تھا، اتنی گرمی تھی، ان مولانا کے پیروں سے خون بہ رہا تھا، اور مولانا کو میں نے اداڑی، میں نے کہا مولانا اللہ کا واسطہ ہے، یہ عقیدت نہیں ہے، یہ زحمت ہے، آپ میرے چپل پہنے۔ انہوں نے 2 منٹ چپل پہنے، وہ خون میں رنگے اور پھر چپل اتار کے پھینک دیے۔ اب پوری گرمی کے اندر وہ چپل، پھر وہ رو رہے تھے کہ نہیں مولانا مجھے اپنے نصیب پہ رشک کیوں نہ ہو، میں کہاں کرائے کے مکان میں بچیوں کا مدرسہ میری بیوی نے کھولا، میں نے کھولا، ہمارے تو کرایہ دینے کے پیسے نہیں تھے۔ ایک ہمارے علاقے کے اندر بندہ آیا، جستجو تھی، ہمارے علاقے میں آیا، ہم جیسے 12 علماء اکرام کے حج کے پیسے دے کے چلا گیا، جاؤ اللہ کا گھر دیکھ کے آؤ میرے۔ اللہ انتظام فرماتے ہیں، جانے کی نیت تو ہو، جانے کی نیت تو ہو، لیکن انسان نیت ہی نہیں کرتا۔ اللہ پر بھروسہ کر کے، اللہ پر بھروسہ کر کے قدم اٹھاوے۔ اگر خدا پر بھروسہ کر کے کھاد ڈال سکتے ہو، پانی لگا سکتے ہو، رات کو پانی لگانے کے لیے اتنے پانی کے اندر کھیتوں میں کود سکتے ہو، تو اللہ کے بھروسے پر اللہ کے گھر کی زیارت کرنے کی نیت نہیں کر سکتا میرا؟ کوشش تو کرے، قدم تو اٹھائے، لیکن ہمارا مزاج ہی نہیں، ہمارا مزاج ہی نہیں بنتا۔ 125 لینے کا مزاج ہے، اسکوٹر لینے کا مزاج ہے، کار لینے کا مزاج ہے، بیٹھے ہوں گے چودھری بن کے منگنی کی رسم کے اوپر، بیٹھے ہوں گے کہ تمہاری معاف کرنا، ہاتھ جوڑتا ہوں، اس ناکارہ حرکت کی وجہ سے کئی بیٹیاں ڈولی سے محروم ہو گئی۔ جو مسجدوں کے اندر اعلان کرتے ہو آج فلانے کی دھی کا جہیز فلانے کے بیڑے میں دیکھا جا رہا، ہمارے ہاں تو رواج ہے، ہماری پہلی بہو گاڑی لے کے آئی تھی، دوسری ٹرک لے کے آوے۔ نہ جی نہ، ہم تو ماشاءاللہ دیندار لوگ ہیں جی، ہم تو دیندار لوگ ہیں جی، بس ہم تو سادے کپڑے میں۔ یہ شادی ہوتی ہے؟ نندوں کے کپڑے علیحدہ، بھاوجوں کے کپڑے علیحدہ، دیورانیوں کے علیحدہ، جٹھانیوں کے علیحدہ۔ تو لڑکی کا باپ کیوں نہیں کہے گا وہ دکھائی علیحدہ ہونی چاہیے، اللہ اکبر بری علیحدہ ہونی چاہیے، سونے کے ہار علیحدہ ہونے چاہیے، کھانا بھی چودھری صاحب سانو کچھ نہ چاہیے، ہمیں نہ کچھ چاہیے، ہمیں نہ کچھ چاہیے، پر روٹی اچھی کھلائیو، کیا کھلاوے؟ گھر پٹھے کھاتے ہو؟ ایک آدمی کی دعوت ہے، 4 گارڈ آ رہے ہیں، 5واں ڈرائیور آ رہا ہے، ان 4 کا حساب کون دے گا؟ ہوٹل میں کوئی کھلاتا ہے؟ ہوٹل کے اندر آپ چلے جائیں میرے عزیزوں کو، سب کو کھانا کھلا، پیسے ایک کے دوں گا، دے گا؟ یا تو نے انگوٹھا رکھ رکھا ہے لڑکی کے باپ کے اوپر، وہ اپنی عزت بچاتا پھرتا ہے، کبھی نائی سے پوچھتا ہے، اور کہا اجری صاحب فکر نہ کرو، میں انشاءاللہ قابو کر لوں گا پانی پا کے۔ اور اتنا کچھ دینے کے باوجود اپنے سمدھی کی داڑھی پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے کوئی کسر رہ گئی میں بچی والا ہوں، مجھے معاف کر دینا۔ اتنے اپنے آپ کے اندر ترم خواہ نہ بنو، اتنے اپنے آپ کے اندر میرا جرم نہ اتراؤ۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ، اس کی آئی میں آ گئے، اس کے عذاب کے چرخے میں آ گئے۔ اللہ کی کبریائی کی قسم ہے، وہ نیکوکاروں کی دور کی بات ہے، وہ گناہگار تو دور کی بات ہے، رگڑا دینے پر ہے، نیکوکاروں کو بھی رگڑا دے دیتا ہے۔ ابھی پرسوں ترسوں میں مظفر آباد آزاد کشمیر راولا کوٹ جگ لڑی کلندراٹ کے علاقے میں تھا کہ مولوی صاحب اللہ کا امر ہمارے پہ برسا، رمضان المبارک کا مہینہ تھا، اللہ کی عزت کی قسم ہے گھر کے گھر اجڑ گئے، جنازہ پڑھنے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ مولوی صاحب اسحاق نے منظر دیکھا، گھر کے 11 افراد، گھر کے 18 افراد پڑے ہوئے تھے، اللہ اکبر، ان کو کفن دینے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ یہ اتوار کے دن میرا پہلا پروگرام جگلڑی میں تھا میرے عزیزوں، جب کوہلا سے میرے کوہٹا سے آگے گئے، راولا کوٹ کے پاس گئے، 30 افراد کوچ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، دل دھک دھک کرنے لگ گیا، قیانے لگی، الٹیاں آنے لگ گئی، ہمارے سے اگلی گاڑی کا بریک فیل ہوا، سیدھی کھائی میں جا کے گری، 29 افراد ایک جھٹکے میں اسرائیل علیہ السلام لے گیا، 30واں تڑپ رہا تھا، اس کے سانسیں لینے سے پہلے اسرائیل اسے بھی لے کے چلا گیا۔
فرماؤ لوگوں دنیا کی زندگی اللہ کی نعمت سمجھ کے گزارو، دنیا کی نعمت اللہ، دنیا کی زندگی اللہ کا انعام سمجھ کے گزارو، ورنہ اگر وہ آئی پر آ گیا چھوٹے بچے کو نہیں دیکھے گا، دودھ پیتی بچی کو نہیں دیکھے گا، دلہن کا لباس نہیں دیکھے گا، دولہے کا سہرا نہیں دیکھے گا، جوانوں میں بڈھا باپ نہیں دیکھے گا، بہنوں میں بوڑھی بہن نہیں دیکھے گا، جب وہ لینے پر آیا اللہ کی کبریائی کی قسم ہے اگر ایک کا درمیان ملا ایک لے کے جائے گا، اگر سارا گھر اجاڑنے کا ملا تو ایک بھی دنیا کے اندر باقی نہیں چھوڑ کے جائے گا۔ اپنا کھا گیا، بھائیوں کا کھا گیا، رشتہ داروں کا کھا گیا، خاندان والوں کا کھا گیا، یہ نہ تیرا پیٹ بھرا ہی کوئی نہیں، تیری گھگڑ بھری کوئی نہیں، اسے تو موت کا فرشتہ خدا کے امر سے آ کے بھرے گا۔ رب اکبر کی قسم ہے آج کسی کے منہ سے نوالا چھینا، آج کسی کے منہ سے پانی چھینا، آج کسی کے منہ سے اس کی روٹی چھینی، لیکن جان اس دن سے ڈر جب تیرے منہ سے کلمہ طیبہ چھین لیا جائے گا۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور الذی خلق سبع سماوات طباقا۔ اے میرا بندہ بنائے میں نے چلا میرا، جب میں ختم کرنے پر آیا مجھے میری کبریائی کی قسم میں تیرے سے اتی برابر بھی مشورہ نہیں لوں گا۔ آج مسجد کا دروازہ میں نے تیرے لیے کھولا، مسجد کا کباڑ تیرے لیے کھولا، 5 مرتبہ بلا رہا ہوں، بلا رہا ہوں، مسجد کے ممبروں پہ بیٹھ کے تجھے سمجھایا جا رہا، جلسوں پہ تجھے سمجھایا جا رہا، بار بار کہا جا رہا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، 1 مرتبہ نہیں 2 مرتبہ نہیں، اے حضرت انسان تجھے کیا ہو گیا، 77 مرتبہ تیرا اللہ تجھے روزانہ بلا رہا ہے۔ ماں بچے سے کہتی روٹی کھا لے، ابھی نہیں کھاتا، کھا لے، 4-5 مرتبہ کہے گی دفع کر۔ بیوی 4 مرتبہ بلائے، 5واں مرتبہ نہیں بلاتی، واہ مالک تیری کبریائی پر، تیری بے نیازی پہ قربان جاؤں۔ فجر کی اذان میں نماز میں 17 مرتبہ بلایا، ظہر میں 15 مرتبہ بلایا، عصر میں 15 مرتبہ بلایا، مغربی شام میں 15 مرتبہ، 77 مرتبہ بلانے کے بعد کہتا ہے ما غرک بربک الکریم، کبھی کہتا ہے ما لکم لا ترجون للہ وقارا، اے بندے میں نے تو تیری عزت کا خیال کیا، تو بندے ہونے کے باوجود میں اللہ کی عزت کا خیال نہیں کیا ہے۔ تیری بیوی تیرے سے علیحدہ ہو گئی، رشتہ دار علیحدہ ہو گئے، بتا رات کے اندھیرے میں کیڑوں سے، مچھروں سے، مکوڑوں سے، اجدے، سانپوں سے، بچھوؤں سے، جنات سے، بھوت پریتوں سے کون تیری حفاظت کرتا رہا ہے؟ میں نے 7 آسمانوں کے فرشتوں میں اعلان کیا تھا دیکھنا میرا بندہ اے سی والے کمرے سے اپنے کھٹڑے اپنی چرپائی چھوڑ کے سب سے پہلے میرے آگے سجدے میں گرے گا۔ اے میرا بندہ جب میں نے تجھے سجدے میں نہ دیکھا، تجھے کھیتوں میں دیکھا، بازاروں میں دیکھا، جب میں نے تجھے دکانوں پر دیکھا تو پھر میرا عذاب کا کوڑا بھی برسنے کے لیے تیرے پہ تیار ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے تیری مرضی، جس رستے پہ چلنا چاہے میں نہیں روکوں گا، لیکن ایک بات یاد رکھ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، چل پٹھے رستے پر تیری گردن مروڑ کے نہ رکھ دوں تو مجھے خدا نہ کہنا۔ کر سجدے کا انکار، کر روزے کا انکار، کر میرے حکموں کا انکار، کر میری تابع داری کا انکار، مدینے کی سرزمین پر بھی تجھے ناکام کر کے دکھاؤں گا۔ مکے میں رہ کر بیت اللہ کے دیوار، بیت اللہ تیرے سامنے ہو، اگر میرے حکموں کے خلاف کمائے گا، بیت اللہ کی نمازیں چھوڑے گا، میں تجھے اتنا نکارہ کر دوں گا پاکستان آنے کے لیے ٹکٹ کے پیسے بھی پاس نہیں ہوں گے۔ میری مان کے چل، میری مان کے رہ، میں تجھے جھونپڑیوں میں عزت نہ دوں تو مجھے اپنا خدا نہ کہنا۔ میں وہی اللہ، نہ میری طاقت کمزور ہوئی، نہ میرا اختیار کم ہوا، نہ میری گھوڑ کمزور ہوئی، نہ میری مملکت سلطنت کے اندر کوئی نے مداخلت کی، میں وہی اللہ کل بھی تھا، آج بھی، قیامت کی صبح تک وہی رہوں گا۔ میں نے کہا تھا نا شیر کو گرجنے دو انشاءاللہ تعالی ہو،
پہلے تمہاری ٹوٹاں تھے، وہ میری ٹوٹاں چل رہی. اللہ میرے بھائی کے سونڈ کی حفاظت فرمائے. زور سے کہہ دو آمین. یہ میرے بھائی کی حلال روزی کا ذریعہ ہے. چلتے رہے، ٹھیک ہے. درود شریف پڑھو. شیطان نے ٹانگ اڑا دیا کرنے کا، لے یہ تو مولوی لوگوں کو سیدھے رستے پہ ڈال کے جا رہا ہے. کبھی خرابی آ جائے، بیماری آ جائے، سن لو ساتھ ساتھ میں ایک موضوع پہ گفتگو نہیں کر رہا. چاٹ صرف امرودوں کی بنی ہو مزہ نہیں آتا، سیب کی بنی ہو مزہ نہیں آتا. اگر امرود، سیب، انگور ساری چیزیں گری ہوں تو مزہ آتا ہے. تو اس لیے مل ملا کے بات کرنا تاکہ ہر بندے کو کسی نہ کسی درجے میں فائدہ پہنچ جاوے. یہ جیسے ایک دم سونڈ بند ہو گیا تو کیا کرے؟ تارا علاوہ ایسے کرا نہیں. سونڈ بند ہو گیا، درود شریف پڑھ کے سونڈ کو ہدیہ کر دو، درود شریف کی برکت سے چلنے لگ جائے گا. بیمار کو دیکھ کے درود شریف پڑھنے لگ جاؤ، عوزار کو دیکھ کے درود شریف پڑھنے لگ جاؤ، کسی کو مصیبت میں دیکھ کے درود شریف پڑھنے لگ جاؤ، کسی کو لاچارگی میں دیکھ کے درود شریف پڑھنے لگ جاؤ. موت کے وقت کسی کی سانس سے ہٹ کیوں درود شریف پڑھنے لگ جاؤ. رب اکبر کی قسم ہے، آمنہ کا لال بھی پیارا، آمنہ کے لال کا نام بھی بڑا پیارا ہے. علماء اکرام بیٹھے ہیں. اگر یوں کوئی بندہ کہے نا چھوٹا درود شریف بڑا پڑھو، مجھے لگ رہا ہے حضور کے نام کی توہین ہے. جس نام میں، جس درود میں حضور کا نام آ جائے وہ چھوٹا ہوتا ہی نہیں ہے میرے عزیز. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک ہوتا ہے اخلاق حسنہ، نمازی کی نمازیں کمزور، حاجی کا حج کمزور، زکات دینے والے کی زکات کمزور، اخلاق کردار والے کا کردار کمزور، پریشان پریشان. سب سے مین وجہ جو سپر پاور حملہ کر رہی ہے وہ انسان کی زبان کی بد اخلاقی ہے. کڑوا بول، کڑوا بول. برادریوں کے اندر بیٹھ کے معافی مانگی جا رہی ہے، کان میں کہہ رہے بچ کے رہیو، پھیر تو ضرور ماروں گا. گاؤں کے راؤ صاحب نے، گاؤں کے چودھری صاحب نے، گاؤں کے نمبردار صاحب نے فیصلہ کر دیا، دونوں میں صلح کرا دی. اب ایک کہہ رہا حاجی صاحب کی چنگا نہیں کیتا. اب کیا کر وہ پترا ٹھہرتے صحیح، ہلے وقت کوئی نہیں، وقت آ جائے گا میں تمہیں آپ ہی دس دوں گا. لے ایسی ہو نا بھائی. اخلاق حسنہ، میرے چماٹ ماری بدلے چماٹ لے لی، بس معاف کر دیا تو بہت بہتر ہے. کریمانہ، مارنے والے کو معاف کر دیا اور یوں کر کے دوسری گال آگے کر دی. لے بھائی مارنے والے کو معاف کر دیا، بدلہ نہ لیا. کریمانہ اخلاق عظیمہ کیا ہے؟ اللہ اکبر. مارنے والے کو معاف کر دیا، جس ہاتھ سے مارا اس کا ہاتھ بھی چوم لیا ہے. یہ حضور والے اخلاق ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور غیبت اور چغلی بچے اس سے، سارے اعمالوں کو کھوکھلا کر دے. نمازی کے سجدوں کو، روزے دار کے بھوکے رہنے کو، زکات دینے والے کے پیسے کو، اور نعتیں پڑھنے والے کی نعت کو، تقریر کرنے والے کی تقریر کو، تصوف پیر صاحب کے تصوف کو، یہ غیبت کھوکھلا کر کے رکھ دے. غیبت ہے کیا؟ میرے اندر کی وہ عادت، جو عادت میری پیٹھ پیچھے بیان کی جائے اور اس عادت، اس بات کو سن کر مجھے تکلیف ہو، اسے کہتے ہیں غیبت. میرے اندر کوئی بات تھی، اس بات کو میری پیٹھ پیچھے بیان کر دیا اور اس سے جب میں نے سنی تو مجھے تکلیف، یہ ہے غیبت. اور بہتان کیا ہے؟ ایک بات میرے اندر نہیں تھی. بہتان کیا ہے؟ ایک بات میرے اندر نہیں تھی لیکن پھر بھی میری طرف سے منسوب کر کے وہ بات کر دی. یہ ہے بہتان. اور بہتان اتنا گناہ، ہر چیز معاف ہو جائے گی، جس پر بہتان باندھا معاف نہیں ہوگا جب تک اس سے جا کے معافی نہ مانگ کے آئے. عرض کی عملی والے، عرض کے اللہ والو، اگر وہ بندہ دنیا سے چلا جاوے جس پر بہتان باندھا تھا تو پھر نجات کیسے ہوگی؟ فرمایا اس کے لیے اتنی رو رو کے استغفار کر کہ تجھے یقین ہو جائے اللہ نے اس کو معاف کر دیا ہے. اور غیبت، ام المومنین، میں نام نہیں لیتا، ہماری مائی صاحبہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی کا ایک کا قد ذرا چھوٹا تھا، مقام بڑا اونچا، لیکن قد میں جو اللہ نے بنایا کوئی تھوڑا سا کم تھا. ازواج مطہرات بیٹھی ہوئی ہیں، ایک ازواج مطہرات میں سے اماں جان نے یوں کر کے ان کے قد کو ان کی پچھلی طرف چلتے دیکھ کے اشارہ کر دیا.
गिट का इशारा किया या उंगलियों का इशारा किया या जुबान से दूसरे की कान में कह दिया कद छोड़ता। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की निगाह पड़ी, आपने फरमाया मेरी घरवाली तूने ऐसा कड़वा बोल बोला, ऐसे तूने गीबत की है, अगर इस कड़वे बोल को दुनिया के पानी में डाल दिया जाए तो सारी दुनिया का पानी कड़वा हो जाएगा। हंडी पकड़ी है, सास के गिले हो रहे हैं, कारोबार कर रहा है, बीवी के गिले हो रहे हैं। अगली बात कहूं तो रद्द ना होगा, उलमा इकराम दुआ देंगे, सारी रात जिस बीवी के साथ बिस्तर पे लेट के अपने नफ्स की लज्जत हासिल करने वाला सुबह दुकान पर बैठकर उसी औरत के गिले कर रहा है, अल्लाह की कसम वो हराम का इंसान नहीं बल्कि कुत्ता और दल्ला है। हुन्ना लिबासुल लकुम अंतुम लिबासुल लहुन। अगर तेरे सर में दर्द तो औरत के भी हो सकता है, तेरे पैर में दर्द तो औरत के भी हो सकता है, तेरी टांगों में दर्द तो औरत के भी हो सकता है। तू मेरे अजीजो अल्लाह अकबर, रुई का फाला वो पत्थर की देवी कोई नहीं। अगर कूलर के आगे बैठकर एसी की हवा में बैठकर तुझे कमाते तेरे जिस्म में दर्द हो गया तो चूल्हे के आगे बैठकर उसे भी दर्द हो सकता है। कोशिश करना इसे राजी करके जाइयो, कोशिश करना किरदार में, अखलाक में, प्यार में इसे राजी करके जाइयो। अगर कयामत के दिन तेरी लुगाई घरवाली ने अगर खुदा को रो के दिखा दिया तो जान छुड़ानी मुश्किल हो जाएगी। या तो लड़के को नसीहत होती है ससुर की इज्जत नहीं करनी, सास की इज्जत नहीं करनी, सालों सालियों की इज्जत नहीं करनी। कई बाप इस वजह से अपने लड़कों से नाराज हुए, तूने ससुर को आगे बढ़ के सलाम क्यों किया है। कई बाप इस वजह से नाराज हुए, तेरा ससुर बैठा था तूने उठ के ससुर को सलाम क्यों नहीं किया। हम दीवाने हैं कोई। या तो बात ससुर की हो रही है, बात सास की हो रही है। तुझे पता है 1400 साल पहले आसमान में एक मंजर देखा, जमीन के ऊपर हलचल मच चुकी थी जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गोश्त का टुकड़ा अपने घर लेके आए थे और सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया था इसे अच्छी तरह पका दे। अम्मा कहने लगी मैंने अपने हाथों से रोटियां बनाई, दोई चला चला कर, हंडिया चला चला कर मैंने सालन बनाया। जब सालन तैयार हो गया फरमाया आयशा इसे पोटली में लपेट दे। का मैंने वो सालन पोटली में लपेट दिया, टिफल बना दिया। अल्लाह अकबर। जब उठाकर हुजरे से बाहर निकलने लगे मैंने कहा कमली वाले कौन ऐसा मक्के से दद्याल हुए, कोई ननिहाल में कौन आपके पास आया जिसके लिए मेरे हाथों से खाना पकवा के जा रहे हो। नबूवत की आंखों में आंसू आ गए, पलट के देखा फरमाया न दद्याल में से आए न ननिहाल में से आए, मेरी खदीजातुल कुबरा की सहेलियां आई हुई हैं। कल आई थी कल तो मुझे पता लगा मेरी खदीजा की सहेलियां हैं तो मैं उन्हें कह के आया। यूं ना समझियो खदीजा के जाने के बाद तुम्हें पूछेगा कोई नहीं, मैं घर वाला हूं ना, कल का इंतजाम ना करियो, मैं अपने घर से अपनी आयशा के हाथों रोटी पकवा के तुम्हारी दावत करने के लिए आऊंगा। यहां है ससुर के साथ बैठ के रोटी खाता है कोई। ये माशरे की वो बुराइयां हैं जो इंसान को कंगाल कर देती हैं नेकियों के अंदर मेरे हाथ। और मियां बीवी की लड़ाइयों में एक लड़ाई ये भी होती है, यह मेरे बाप का पैसा है मैं नहीं दूंगी, ये सोना अगर जरूरत पड़ जाए मसला बन जाए, ना 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 ये चूड़ियां तो मेरी अम्मी ने दी, खबरदार इस पर नजर ना करिए मेरी। अगर शौहर नहीं तो कुछ नहीं, शौहर है तो ऐसी हजारों चूड़ियां बन जाएंगी। ये दर्द, ये गम, ये फिक्र आज से 1400 साल पहले घर में आई थी। सरकार मदीना रूह कल्ब सीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने हुजरे मुबारक में तशरीफ लाए। परेशानी का आलम है। माँ खदीजातुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने देखा कि आप ओढ़नी ओढ़ कर कमरे के कोने में लेट गए। अम्मा कहने लगी हाय मैं मर जाऊं, माँ बाप कुर्बान है, कभी घर के अंदर आकर ऐसा अखलाक ना दिखाया, आज कमली वाले के मिजाज को क्या हो गया है कि मैं मर ना जाऊं, क्या बात है। अब क्या करे, भूख लग रही, प्यास लग रही, इसने गालियां दी नहीं। खदीजा जी ये मक्के से पिछवाड़ में पहाड़ों के दामन में एक काफिला बैठा हुआ है
اور وہ میں صبح ادھر کو گیا تو دیکھا پیٹ ان کا کمر کے ساتھ، چہرے پر چبڑ پڑے ہوئے، بڑی لمبی دور کی تھکن کے چہرے پہ نظر آ رہی، اور لگ رہا ہے وہ بھوکے بھی ہیں۔ میں کیا کروں؟ خدیجہ تو کچھ نہ کر، کاش میرے پاس پیسہ ہوتا، کاش میرے پاس انتظام ہوتا، آٹا خریدتا، سبزی لاتا، خدیجہ پھر میں تجھے دیتا، تو پکاتی، تیرے ہاتھوں کا پکا ان کے پاس لے کے جاتا۔ میں کیا کروں، میرے اللہ نے مجھے اس حال میں رکھا، میں خوش ہوں۔ بچنا کہا، رونے لگ گئے۔ اما خدیجہ الکبریٰ کہتی ہے میں آگے بڑھی، آگے بڑھ کے میں رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا، کروتے کیوں میں ہوں نا، افسردہ کیوں میں ہوں نا، آنکھوں میں آنسو میری وجہ سے آ گئے، میں اللہ کو کیا جواب دوں گی، میرے ہوتے ہوئے آگے اٹھیے۔ میں نے کہا خدیجہ کہاں آ جاؤں؟ خضر اٹھیے۔ میں اٹھ کے کھڑا ہوا، میری خدیجہ میرا ہاتھ پکڑ کے گھر کے دروازے کے پاس لے آئی اور کہا کملی والے ان مکے کے سرداروں پر جن کی مال کی چودراہٹیں ان کے سر کے اوپر پکڑیاں بندی پڑی ہیں، سب کو بلا کے لاؤ، مجھے آج ان سے کام ہے۔ خدیجہ ادھار لے گی کہ نہیں، ان سے پیسہ مانگے گی کہ نہیں، آپ بلائے تو صحیح۔ رحمت عالم فرماتے ہیں میں گھر سے باہر نکلا، ابو ہریرہ بھی لاؤ، جب مکے کے سرداروں کو بلا کے لاؤ۔ میں جب پلٹ کے واپس آیا، جتنا خدیجہ الکبریٰ کا مال تھا، جتنا سونا چاندی تھا، جتنا درم و دینار تھا، سارا گھر کے بیڑے میں لا کے ڈھیر کر دیا۔ میرا ہاتھ پکڑا، مال کے مجھے اس طرف بٹھا دیا۔ جب میں مال کے اس طرف بیٹھا، اتنا مال کی دیوار تھی، میں محمد کا وجود نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ 1 2 3 4 5 مکے کے سردار جب بیڑے میں آ کے بیٹھ گئے تو پتہ ہے میری خدیجہ نے کیا کیا؟ او مکے کے سردارو، یہ فیصلہ تو میں بد کمرے میں کر سکتی تھی، رات کے اندھیرے میں کر سکتی تھی، گھر کا دیا بجھا کے میں کر سکتی تھی، لیکن میں نے بہتر سمجھا یہ فیصلہ تمہارے سامنے کروں گی۔ خبردار خبردار، آج کے بعد انہیں یتیمی کا تانا نہ دینا، آج کے بعد انہیں غریبی کا تانا نہ دینا، آج کے بعد انہیں فقیری کا تانا نہ دینا۔ زمین پر تمہیں گواہ بناتی ہوں، عرش بری پر سونے رب کو گواہ بناتی ہوں۔ خدیجہ کے پاس جتنا مال تھا، آج سارے کا سارا مال خدیجہ الکبریٰ نے محمد کے قدموں پہ قربان کر دیا۔ آج کے بعد رئیس یہ ہیں، میں نہیں، آج کے بعد امیر یہ ہیں، میں نہیں۔ دکھا اخلاق، خدیجہ تیرے گھر میں ہے، فاطمہ تیرے گھر میں ہے، جس نے ساری زندگی علی سے کسی چیز کا سوال نہیں کیا۔ نام رکھنے سے کردار بنتے ہیں، نام نہ بھی رکھ کردار اپنا قیامت کی اللہ ان کے قدموں کے اندر کھڑا فرمائے گا۔ بھائیوں کے سلوک کے بارے میں بتلایا، بہنوں کے بارے فرمایا خبردار بہن کو کبھی دروازے سے رلا کے نہ دینا۔ مکے سے کوچ کر گئے مدینہ طیبہ، 8 سال کے بعد پلٹ کے واپس آئے، فتح مکہ، ننھے بچے پھدکتے ہوئے اچھلتے حضور کی سواری کے سامنے، ایک بھائی دوسرے سے کہہ رہے وہی ہے نا، آنکھیں بھی ویسی، کان ناک بھی ویسے، ہونٹ بھی ویسے، اما تعریفیں کر ہنس بھی ویسے رہے ہیں۔ دوڑتے دوڑتے اپنے گھر گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمشیرہ حضرت ام ہانی کے ہاں ٹھک ٹھک، امی امی، جی جی اماں تجھے پتہ ہے آج مکے میں کون آیا؟ کہ کون آیا؟ اماں وہی محمد آئے جن کو تو بازو پر لٹا لٹا کر، سینے پر لٹا لٹا کر جن کی لوریاں جن کا نام لے لے کے سناتی ہے، میں اچھا وہ آئے ہیں۔ اگلا سوال، بچوں کی ذہانت دیکھو، بچوں کی عقل دیکھو، فہم و فراست دیکھو۔ کہنے لگے اماں کس محمد کے تذکرے تو کرتی ہے؟ یہاں بیڑے میں منجی بچھتی تھی، اس درخت کے سائے کے نیچے بیٹھتے تھے، یوں کر کے لیٹتے تھے، پسینہ یہاں سے ٹپکتا وہ ہتھیلی پر آتا، پھر کلائی پر آتا، کونی کے نیچے بوتل رکھتی، سارا پسینہ جذب کر لیتی۔ اماں جان جو یہ پسینہ تو ہمیں دکھاتی ہے وہی محمد آئے، اللہ اکبر، ہاں وہی محمد۔ اب کیا کرے؟ اماں آج تو بڑی اونچی شان کے ساتھ آئے، تو کہہ رہی تھی اس گلی میں مار پڑتی تھی، اس گلی میں مار پڑتی تھی، آج تو بڑے ناز و نم کے ساتھ آئے، صحابہ پیچھے پیچھے اتنے ان کے ساتھی غلام ساتھ آ رہے ہیں۔ امی تیرے سے ایک بات پوچھے، آج وہ محمد کیا ہمارے گھر جلوہ گھر ہوں گے؟ آج کیا ہمارے گھر آئیں گے؟ ام ہانی کہتی اپنے دوپٹے کی چنی کے کونے لے کر میں نے یوں کر کے اپنی آنکھوں پہ رکھے، میں نے کہا آج جتنے اونچی شان والے بن گئے، آج اتنی اونچی عظمت والے بن گئے، آج غریب بہن کا غریبی والا بیڑا میرے محمد رسول اللہ کو کہاں یاد آئے گا؟ ہوتا ہے نا، جس بیڑے میں کھیل لے کہ شہر سے آئے پھر فون کیا بھائی تو آیا، مل کے بھی نہیں گیا، بس کیا کروں بہت بیزی ہوں، ٹائم نہیں تھا، میرے ٹائم نہیں تھا، ٹائم نہیں تھا، پیسے کی مغروری نے بیڑا غرق کر دیا تھا۔
याद रखो, देश में जाया करो, अपनी बहनों के जहाँ तुम्हारी बहनें ब्याही भी हों, पता है मौलाना भी गवाह होंगे, पहले डाकू जब किसी गांव के अंदर डाका डालने चाहते थे तो पूछते थे हमारे गांव की धी यहाँ ब्याही भी तो नहीं है, अगर पता लगता धी यहाँ ब्याही है तो कहते ओ डाकू हो के तो शर्म नहीं आती, अपनी धी को जहेज दिया, अपने हाथों से लूटने के लिए आ गए हो। या तो माँ की न टुम में छोड़ी, न माँ के कांटे छोड़े, न माँ की बालियां छोड़ी। वो मेहानी कहती है मैं लंबी ख्यालात में घूमती, दरवाजा बज, मन दक्कल बाब, अंदर से पूछा, बाहर से जवाब, अना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तेरा वीर आया। अम्मा कहती मैं जमीन को देखूं, जमीन नजर ना आवे, आसमान नजर ना आए, मेरे अंदर अजीब सी हरारत पैदा हो गई, मैंने यूं करके दरवाजा खोला, वो मुझे देख के रोए, मैं उन्हें देख के रोने लग गई। अल्लाह अकबर। फिर फरमाया उम्मे हानी के अंदर नहीं लाएगी, मैं जब अंदर लेके आई न खटड़ा न मंजा न बेड न मसहरी, आलती पालती मार कर चौकड़ी मार कर जमीन पे बैठ गए। पता क्या कहा, ना हाल पूछा ना वाल पूछा, फरमाया बड़े बड़े जागीरदारों ने, बड़े बड़े वडेरों ने अपने अपने डेरे खोले, दस्तरखान लगाए थे, हर अल्लाह की नेमत दस्तरखान पे थी, भूख भी मुझे बड़ी लगे थी, खाने को भी मेरा दिल चाह रहा था। पता है किसी चौधरी के घर इस वजह से खा के नहीं आया कि मेरी बहन के गरीबी वाले दस्तरखान का मान टूट जाएगा, तू खिला मुझे। अब उम्मे हानी कहती है क्या खिलाती, घर की हालत पतली पतली थी, अंदर बड़गी बोरची खाने के अंदर, और मैंने देखा चंगेर में रोटी कोई नहीं, सालन कोई नहीं, कोली में सिरका लिया, और आपने फरमाया देख के मिजाज शनास थे ना, ओ मेरी बहना बहुत सारे काम है आज मक्के में, ताजी पकाने के चक्कर में ना रहियो, कल परसों वाली ले आ, वही खा के गुजारा कर लूंगा, फिर आऊंगा तेरे हाथों की पकी खाऊंगा। अम्मा कहती है प्याली में सिरका डाल लिया और एक प्याली में कल परसों के टुकड़े चगेरी में रखे और ला के, मैंने कहा भाई अभी तो यही चीज है, कहा सुभान अल्लाह, इससे बड़ी नेमत क्या हो सकती है। रोटी के टुकड़े को सिरके में डुबोया और खा भी रहे थे, मुस्कुरा भी रहे थे, और मैं अरसे के बाद आज बहन के हाथों की खाकर मोहम्मद को मजा ही आ गया है। लेकिन यहाँ तो पहले कपों का साइज देखते हैं, बहन के घर आ जाए वो गिलास ले कहीं लेने जा रही, सोफा कहीं लेने जा रही, कभी पल्ले से पक्का जल रही, ए भाई मेहरबानी मैं गरीब हूं ना, पक्का जल, गरीब तो तब तूने किया, खुद तो नहीं हुई थी, गरीब तूने किया, जो बाप की विरासत के अंदर हिस्सा था वो तू खा गया, आज तो एसी में बैठा हुआ उसे पंखे से महरूम कर रहा है। सोच समझ के एसी को 16, 20, 22 पे लाना, कितनी ठंडी हवाएं लेगा और बहन को महरूम करेगा, कयामत के दिन हर हवा के झोंके का अल्लाह को जवाब देना पड़ेगा। बाप मर गया, 20 एकड़ छोड़ के गया, 4 भाई 3 बहनें हिस्सेदार थे, बहन जवान होके बुढ़ी हो गई, अब ख्याल आया बहन को हिस्सा दूं, तो 20 साल तक जो ठेके के पैसे आते रहे मौलाना वो भी देने पड़ेंगे भाई को। अगर उन दरख्तों के ऊपर शहद की मक्खियों ने आकर छत्ता लगाया और उसके अंदर शहद आ गया तो उन शहद की बोतलें जितनी घर में तेरे आई उतने उस दरख्त पर तेरी बहन का हिस्सा था, तुझे उस शहद का हिस्सा देना पड़ेगा, वरना बहनें बड़ी नरम दिल होती हैं, उनसे दुनिया में माफ करा ले, वरना इनका हाथ कयामत के दिन तेरे गिरेबान में होगा। और रहे माँ बाप, बाप सरादे ताज हुंदे, मामा ठड़ियां छावा, 4 उसूल बताए कुरान में, टाइम नहीं, पीछे उलमा का जम्मे गफीर है, 4 बताए, उर्दू में आपको बता दूं, वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदु में मुकम्मल है, वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदु इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि ihsana इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़ व ला तनहरुहुमा व कुल लहुमा क़ौलन करीमा वग़फ़िर लहुमा जनाह ज़ुल मिनर रहमा व कुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बानी सग़ीरा। खबरदार माँ बाप के सामने यूं नहीं खड़े होना, नजरें झुकाकर कंधे नहीं मटकाने, खबरदार सीना नहीं तानना, और उनकी बात का तल्ख लहजे में जवाब नहीं देना, जी 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 करना है, खबरदार। अगर जी में क्या है, अभी तो आया था यूं यूं और यूं कंधे मटकाए, अल्लाह फरमाने तोड़ के रख दूंगा, आंखें निकाल के रख दूंगा। और जिन नाम अमाल में तेरे हज थे, तेरे ज़कात थे, माँ बाप को तूने घूर के देखा, सारा नाम अमाल खाली करके रख दूंगा। अल्लाह पड़ोसियों के बारे में वल्लाहु ला युमिन, 3 मरतबे कसम उठा के फरमाया, अल्लाह की कसम वो जन्नत में नहीं जाएगा, अल्लाह की कसम वो ईमान वाला नहीं, कायनात का नबी कसम उठा रहा है, अल्लाह की कसम वो ईमान वाला नहीं जिसका पड़ोसी उससे महफूज न हो। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर, अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु का घर, आज जिसके पास साइकिल आवे उसका थल्ला
زبان سے باہر. آج جس کے پاس موٹر سائیکل ہے اس کا تھلہ گلی میں جو چارہ مرضی کا گٹر مرضی کا جم بنا رہا کہ پیو دیے سڈی ہے ہمارا مکان. جس کے پاس گاڑی آئے اس نے تو اپنا گھر پہاڑوں کے اوپر ہی بنا لیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا گزر ہوا ابو سفیان کے میں حضور کے سسرال کے پاس سے تھلہ اتنا سا آگے بڑا دیکھا گلی میں جس سے مسلمانوں کی آمد و رفت رکے. دروازہ بجا کون؟ تیرا بھائی تیرا خادم عمر آیا ہے. خیر ہوئے کہ بھائی چھینی پھوڑا ہے تو رسول اللہ کا سسر ہے نبی کے سسرال کا گھر ہے چھینی پھوڑا ہے. انہوں نے کہا کیا کرے گا بھائی؟ کہ چھینی پھوڑا ہے. گھر سے آواز آئی جی چھینی پھوڑا ہے. کہا اب مجھے دے دو معذرت کے ساتھ تم اندر بیٹھو اگر نہیں تو میں اپنے گھر سے لاتا ہوں. یہ مسلمانوں کی آمد و رفت کی جگہ ہے. تیرا تھلہ اتنے انچ باہر ہے اس وقت تک نہیں ہلوں گا جب تک اپنے ہاتھوں سے توڑ نہیں دوں گا. اور مسلمانوں کی گلی کتنی ہونی چاہیے؟ تم کہتے ہو اسلام نے کیا دیا؟ تم کہتے ہو اسلام نے کیا بتایا؟ میرے محمد کے صدقے سے کہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثم صلو علیہ. ہمیں گلی کے راستے تو دور دل کے راستے تو دور کی بات گلی کے راستے بتائے. فرمایا ایک اونٹ ادھر سے چلاؤ دوسرا اونٹ ادھر سے چلاؤ دونوں کی کھال لگے بغیر آپس میں ٹکرائے بغیر گزر جائے. کم سے کم مسلمانوں کے گلی محلوں کی آمد و رفت کا راستہ اتنا ہونا چاہیے. یا تو بندہ بندی سے ٹکرا کے گزر رہا ہے کون کھا گیا؟ کھیتوں کے چندے اتنے موگ گئے. اگلے رات کو چلائی ٹرالی سارا کو موگ گئی سارے کھڑے ہمارو ہے بھائی ہمارو ہے پتہ نہیں کیا تمہارو ہے. مسجدوں کو مولوی صاحب لوگ راستہ نہیں دیتے مدرسوں کو لوگ راستہ نہیں دیتے گھر تو بھائی کو راستہ نہیں دے رہا اور جنت کے راستے پر دوڑنے کی قسمیں کھا رہا. مولوی صاحب 500 روپیہ لو ابا بھی جنت میں اماں بھی جنت میں بھائی بھی جنت میں پنکھے کے اوپر اسالہ ثواب رو محمد نور حاجی محمد دکھتا ہاں اگر پنکھوں سے جنت ملتی تو تمہیں سارے جنت میں جاتے. حقدار کو حق دو. اگر بھائی کے ساتھ زمین کا بٹوارا کرے او میرے بھائی میرے ماں جائے تیرے منہ سے پھبتا ہی کوئی نہیں. تو زمین کی بات کرتا ہے میں تو دل تیرے پہ قربان کرنے کو تیار ہوں. لے جا عدالتوں میں نہ جاویں عدالت کے اندر باپ کا نام لیا جائے گا فلاں کا بیٹا ہے جس باپ کا نام مسجد میں دعا میں لیا جاتا تھا آج عدالتوں میں لے نہ میں مر نہ جاؤں تو ساری لے جا کوئی بات نہیں تیری ہے تیرے باپ کی تیری ہے. اللہ کا شکر ہے مجھے اللہ اور دے گا. کاش اس امت کے بھائیوں کا یہ مزاج بن جائے. 10 سال ہو گئے مولوی جی بھائی گھروں میں نہیں ملتے عدالتوں میں نہیں ملتے. بیٹی کی شادی پر بھائی ہاتھ پھیرنے سر پر نہیں آتا. بھائی بیمار ہو دوسرا عیادت کرنے نہیں آتا. اگر کوئی فون پہ گئے تجھے نہیں پتا بھائی طرح بیمار ہو اچھا مرا نا مرے تو جب کر کے بڑھ دینا. جنازے کو کندھا نہیں دیتے جنازے میں جائیں گے منہ لپیٹ کے دوسرے کھڑے ہو جائیں گے. پتھر ہیں ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ او اشد قسوہ. فیصلے ہو رہے امی تے رکھ ابا تے رکھ امی تے رکھ تیرے گھر میں نہ چچے میرے بالک زیادہ ہیں میرے کمرے بے شک چھوٹے ہوں دل تیرا بڑا ہونا چاہیے. جس گھر میں ماں کو جگہ نہیں ملتی اس بندے کو جنت میں چھاں کی جگہ نہیں ملتی. اور بحیثیت امتی ہونے کے ہمارے آقا ہمارے مولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اللہ دین بھی کشادہ مزاج بھی کشادہ آپ کا اخلاق بھی کشادہ آپ کے فرمودات بھی کشادہ ہیں. خبردار ہمارا نبی جوڑنے کے لیے آیا توڑنے کے لیے نہیں آیا. جب تک امت اس مزاج پہ آ کے نہیں کھڑی ہوگی خدا کی قسم امت کا فرد ترقی نہیں کر سکتا. کامیابی ملے گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں میں سر سے لے کر پاؤں تک. یہ پگڑی یہ ٹوپی تمہاری شان ہے تمہاری پہچان ہے. اللہ کی قسم تمہاری پہچان ہے تمہاری 6 سنتیں تمہارے گھر میں زندہ تھی. راؤ صاحب رانا صاحب ملک صاحب شیخ صاحب کمبو صاحب سارے صاحب تو 6 سنتیں تمہارے بڑوں میں زندہ تھی. یہ پگڑی ٹوپی 2 سنتیں چکور دامن کا کرتا 3 سنتیں قامت 4تھی سنت ہاتھ کے اندر عصا اور چہرے پہ بزرگوں کے داڑھی 6 سنتیں ہر گھر میں زندہ تھی. جوانوں نے تو بیڑا غرق کیا بوڑھے بھی سروس کا شکار ہو گئے. 6 سنتیں زندہ کرو 2 کام مرد کرو اول 2 کام میری بہنیں کریں بہنیں 2 کام. خبردار ایسا لباس مت پہنو جس لباس میں تمہارے حیا والے حصے تمہارے بھائیوں کو نظر آئے. اتنا تنگ لباس مت پہنو
کہ تمہارے بھائی کی نگاہ پھرے تمہارے وجود کے اوپر اور شرم سے سر تمہارے باپ کا جھکے. کھلا لباس پہنو اور خدا کا واسطہ تم کس کی اولاد ہو؟ انسانوں کی کہ جانوروں کی؟ تم نے چڈے کب سے پہننا شروع کر دیے؟ گوٹوں سے اوپر کے کچھے کب سے تم نے پہننا شروع کر دیے؟ ناف کے نیچے کی شرٹیں اتار دی، ناف کے جہاں تمہاری انڈر شیو نظر آ گئے. تمہیں شرم نہیں آتی تو اپنی بہنوں کو دکھاؤ. ٹانگے پھاڑ پھاڑ کے چڈے چوڑے کر کر کے مر نہ جاؤ، بہنوں کے آگے لیٹو. کون ہے عثمان بن عفان چوک محلہ عثمان آباد؟ کون سا عثمان جو باتھ روم کے اندر نہایا کرتا تب بھی پورے کپڑے نہ اتارتا، اپنے سطر پر تہمت باندھ کے نہایا کرتا کہ میرا وجود کئی فرشتوں کو نظر نہ آ جائے. دو کام میری بہنیں، کھلا لباس پہنے اور برقع لے. خدا کے واسطے برقع لے. مول صاحب حال یوں ہے، یا کپڑے بھائی بہت اچھے بنائے، کہاں سے آئے؟ مجھے نہ پتا، تیری بھابھی کو پتا ہے. یہ گھڑی کہاں سے؟ تیری بھابھی کو پتا ہے. یا جوتی کون لائے ہو؟ تیری بھابھی کو پتا ہے. دودھ کہاں سے لے رہو؟ تیری بھابھی کو پتا ہے. بچے کہاں نہ جا رہے اسکول؟ تیری بھابھی کو پتا. اور بھابھی کہاں؟ یہ مجھے نہیں پتا. پھر بھی ماشاء اللہ روڈ ماسٹری کرتی ہوئی ہر چیز میری بھابھی کو پتا. خدا کے واسطے ان کے پیروں کے اندر حیا اور غیرت کی بیڑیاں ڈالو. اگر یہ بے حیائی کے روڈوں پر آ گئی تو رات کا اندھیرا تو دور کی بات، دن کے اجالے میں غیرت کا جنازہ نکال کے رکھ دیں گے. ان کے ہاتھ جوڑو، ان کو اللہ کے واسطے دو. تو تطہیر کی چادر پہننے والی فاطمہ کی بہن ہے، تم عائشہ کی بیٹی ہے. خبردار اگر تیرا چہرہ پردے سے باہر آئے گا تو کردار پر ہم عائشہ کی انگلی اٹھے گی. اور دو کام مرد کریں، ایک داڑھی بڑھاؤ اور دوسرا اپنی شلوار کو ٹخنوں سے اونچی رکھو. پھر دیکھنا دسترخوان میں برکت آئے گی، اولاد میں برکت آئے گی. اور تیسرا کام 5 وقت کی نماز تو سارے شروع کریں، کہہ دو انشاءاللہ. اور دوسرا میرے بھائی حلال روزی اپنے گھر میں لاؤ. مشتبہ مال، یہ سٹے کا، یہ جوئے کا، یہ کبوتر بازی کا، یہ میچ فکسنگ کا اور بیلوں کی لڑائی کا، کشتی و ملاکڑوں کا، یہ حرام کا شرطوں کا پیسہ ہے. یہ شرطوں پر قسطوں پر پیسہ کا مال